آئیے ہم رخ کرتے ہیں اپنی پہلی اسپیکر مس اسما پروین کی طرف۔ مس اسما پروین IRO کی ایکٹیو گروپ کی ممبر ہیں اور اسی کے ساتھ آپ ہمارے اسکول یعنی تقوی اسلامک اسکول میں ایز اے ٹیچر اپنی خدمات دے رہی ہیں۔ آپ ان دونوں ذمہ داریوں کو الحمدللہ بخوبی انجام دے رہی ہیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اور اپنی خدمات دین کے کاموں میں صرف کر رہی ہیں۔ اب آپ سب کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم سٹیج پر اور مائک پر مدعو کریں گے مس اسما پروین کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سب کو فیضیاب کریں۔ مس اسما پروین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحکم الا للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزی سامعات، میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہو گیا کہ آج کے اس سیمینار کا ٹاپک ہے داعی کی صفات، اور میری گفتگو کا موضوع ہے داعی کی صفات ذاتی پہلوؤں پر۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ داعی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ داعی کا معنی ہوتا ہے بلانے والا، دعوت دینے والا، کسی کو کسی کام کے لیے اکسانے والا۔ اور اسلامی اصطلاح میں داعی کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کے دین کی دعوت دینے والا، لوگوں کو اللہ کی فرما برداری کے لیے اکسانے والا، غلط کام سے روکنے والا اور اچھائی کی طرف بلانے والا۔ اور یہ داعی کی ضرورت آخر کیوں پڑی؟ کیوں ایک داعی کی ضرورت پڑی؟ کیونکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، اور سب سے پہلے یہ دعوت کی جو ذمہ داری دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ انبیاء کرام کو دی، اور ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہی ذمہ داری دی، جس کا ذکر ہے قرآن مجید کی سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم تک پہنچا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جو کچھ آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آخر میں کیا کہا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ اس کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا بھی۔ یعنی جو پیغام اللہ کا ان تک پہنچا تھا انہوں نے اس کو پورا کا پورا لوگوں تک پہنچا بھی دیا۔ اپنی ساری زندگی اسی کام میں انہوں نے کھپا دی تھی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر گواہی بھی لے لی تھی کہ کیا ہم نے اس اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچا دیا، اور تمام صحابہ کرام نے گواہی بھی دی تھی ہاں اللہ کے رسول آپ نے پورا کا پورا پہنچا دیا۔ اور یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کیا کہا تھا؟ حدیث میں صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہیں وہ پہنچا دیں ان تک جو غائب ہیں۔ یعنی جو اللہ کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا تھا، کیا فرمایا کہ جن تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس پیغام کو اگلوں تک پہنچائے۔ اور اللہ کا پیغام الحمدللہ ہم تک آج پہنچ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہم جانتے ہیں کہ آخری نبی تھے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ ذمہ داری اب کس کی ہے؟ اللہ کا پیغام جو آج ہم تک پہنچ گیا اس کو آگے تک پہنچانے کی کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا، ہم کو یہ ذمہ داری دی کہ ہم لوگوں کو حق بات کی طرف بلائیں، ان کو غلط بات سے روکیں۔ یہ ذمہ داری دعوت و تبلیغ کی اللہ تعالیٰ نے اب ہم امت مسلمہ کو دی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو اگلوں تک پہنچائیں۔ اور سورہ عصر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1, 2 اور 3 میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قسم ہے زمانے کی، یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، خود بھی حق پر جمے رہے، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کی اور خود بھی صبر کیا، دوسروں کو بھی صبر کی تاکید کی۔ یعنی خسارے سے صرف 4 لوگ بچ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک کیٹیگری کیا بتائی گئی کہ جو خود بھی حق پر جمے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اگر ہم خود بھی حق پر جمے رہیں گے اور دوسروں کو بھی اس بات کی طرف بلائیں گے تب جا کے ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں، گھاٹے سے بچ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں بھی فرماتا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے کہ جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، برے کام سے روکے اور حق بات کی طرف بلائے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے کہ جو لوگوں کو حق بات کی طرف بلائے، ان کو غلط کام سے روکے، اور وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہیں۔ کیا ہم ان فلاح پانے والے لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے کہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں؟ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی جماعت ہو جو اس کام کو کرے، کوئی ایک آرگنائزیشن ہو یا کچھ لوگ ہوں جو اس کام کو کر رہے ہیں، بس وہی اس کام کو کریں، یعنی اللہ کے پیغام کو اگلوں تک پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے کہ وہ لوگوں کو حق بات کی طرف بلائیں، خود بھی حق پر جمے رہیں، لوگوں کو غلط بات سے روکیں۔ صرف کچھ لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، وہ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایک دوسرے کی مددگار کہا، آگے کیا فرمایا کہ جو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یعنی خود بھی حق بات پر جمے رہتے ہیں، اچھائی پر جمے رہتے ہیں، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، اور اگلے اپنے مسلمان بھائی، اپنی مسلمان بہن کو بھی حق بات کی طرف بلاتے ہیں اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ تو یہ کام ہم پوری امت مسلمہ کو دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو حق بات کی طرف بلائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو غلط بات سے روکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہی کہا تھا۔ تو ہم اپنی اس ذمہ داری کو پہچانیں۔ جو انسان اس کام کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، دعوت کے کام کو، لوگوں کو غلط بات سے روکتا ہے، اچھائی کی طرف بلاتا ہے، وہی انسان کہلاتا ہے داعی۔ جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو ہمیں سے ہر ایک فرد اللہ کے دین کا داعی ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے۔ اور داعی جو کام لے کر کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کو غلط بات سے روکتا ہے، یہ کوئی ایسا ویسا کام نہیں ہے کہ بس ہم نے ایک انسان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، بس اسی ایک انسان تک یہ کام محدود ہو گیا۔ یہ کتنی اہم چیز ہے جس کے متعلق ایک حدیث ہے، ابو داؤد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 263۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص نے بھی ہدایت کو قبول کر لیا تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اگر ہمارے ذریعے سے کسی ایک شخص نے بھی ہدایت کو قبول کر لیا، کوئی ایک شخص بھی
ہدایت پر آ گیا ہمارے ذریعے سے تو وہ ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ سرخ اونٹ جو کہ عرب میں بہت زیادہ قیمتی سرمایہ مانا جاتا تھا، بہت قیمتی جانا جاتا تھا، تو اتنی قیمتی چیز سے زیادہ قیمتی چیز یہ ہوگی کہ ہمارے ذریعے سے اگلا کوئی ہدایت کو قبول کر لے۔ تو ہم جو بھی قیمتی چیزیں اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، جو سونے چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کو قیمتی سمجھتے ہیں، ان سب قیمتی چیزوں سے یہ بات قیمتی ہوگی کہ ہم لوگ ہمارے ذریعے سے اگلا کوئی ہدایت کو قبول کر لے۔ کیونکہ اگر ہم نے کسی کو ہدایت دی، ہمارے ذریعے سے اگر کسی تک ہدایت کو پہنچی، اس نے اگر اس چیز کو قبول کیا، اس پر عمل کیا، تو اس کا ثواب تو ہم کو ملے گا ہی، ساتھ ساتھ وہ جتنے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاتا جائے گا، ان سارے لوگوں کا ثواب اس پہلے شخص کو ملتا جائے گا جس کے ذریعے سے اس کو ہدایت ملے گی۔ تو وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا بھی ذریعہ بنے گا۔ تو ہم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں، ہم اس کام میں لگ جائیں کہ اگلا ہمارے ذریعے سے ہدایت کو قبول کر لے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ دین ایک دن غالب ہو کر رہے گا۔ تو اس چیز میں ہم اپنی بھی جگہ بنا لیں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس چیز میں اپنی جگہ بنا لیں کہ ہمارے ذریعے سے کچھ کام ہو جائے جو ہمارے لیے ثواب جاریہ بن سکے۔ اس کام میں ہم خود اپنے آپ کو لگا لیں، اور جو اس کام کو لے کر کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی بات سب سے زیادہ پسند آتی ہے کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہی بات لگتی ہے کہ اللہ کا بندہ کسی اگلے بندے کو اللہ کی طرف بلائے، اس کو غلط بات سے روکے۔ اور ایک داعی کے اندر جو سب سے مین صفت ہوتی ہے، سب سے پہلے جو صفت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے، تو اس کے اندر پہلے یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اسلام سے بے انتہا محبت رکھے۔ یعنی دعوت کی اہمیت کو اگر ہم نے جانا کہ دعوت ہم ہر مسلمان، ہر امت مسلمہ پر یہ فرض کی گئی کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں، تو جب ہم اس کام کو لے کر کھڑے ہوں تو سب سے پہلے ہمارے اندر اسلام سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اسلام کو ہی لوگوں کو بتائیں گے تو ہم خود پہلے اسلام سے محبت رکھیں۔ جب ہم اسلام سے محبت رکھیں گے، اس کو جانیں گے، اس کی اہمیت کو جانیں گے، تب جا کے ہم اس کام کو بآسانی کر سکیں گے۔ اسلام سے محبت سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اسلام سے بے انتہا محبت رکھیں۔ جیسا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے جب جہاد پر جانے کے لیے منع کر دیا تھا، اور پھر بعد میں انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا، تو ان کو یہ سزا دی گئی تھی کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ ان کے اپنے خاص ساتھی بھی، ان کی اپنی بیویاں بھی، پورے لوگوں سے ان کو بالکل الگ کر دیا تھا کہ ان سے کوئی معاملہ نہیں کرتا۔ اور اسی کام میں پورے 50 دن کی مدت گزر جاتی ہے، اور اسی دوران ایک بادشاہ کی طرف سے ان کے پاس خط بھی آتا ہے کہ تمہارے لوگوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، کیوں نہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس بادشاہ کی اس آفر کو قبول نہیں کیا، جبکہ سارے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اگلے دوسرے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کیا، کسی غیر اسلام سے ملنا پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کے آگے اسلام کی سزا پریفر کی۔ اسلام نے جو ان کو سزا دی تھی اس میں وہ رہے، لیکن کسی اور کے ساتھ ملے نہیں۔ 50 دن کی مدت جب گزر جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ 50 دن کی مدت انہوں نے جو گزاری، اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا چیز تھی ان کے اندر جو ان کو اس ٹائم پر بھی، ایسے ٹائم پر بھی جبکہ وہ بالکل اکیلے ہو گئے تھے، ایسے ٹائم پر بھی انہیں اسلام پر جمائے رکھا؟ وہ کیا چیز تھی ان کے اندر؟ اسلام سے محبت ہی تو تھی نا۔ اسلام کے لیے ان کے اندر وہ محبت تھی کہ جب اسلام داخل ہو گئے تو اس سے پھر جانا پسند نہیں کیا انہوں نے۔
اس جگہ پر اگر ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں ویسی کنڈیشن میں اور دیکھیں اپنے آپ کو کہ آج ہمارا کیا حال ہے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے وہ اسلام پر جمے رہے تھے. تو وہ محبت اسلام سے ہم اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کریں. جب ایک داعی دعوت کا کام لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے بے انتہا محبت رکھے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے تو آپ واقف ہی ہوں گی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن. جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور وہ اتنے غصے کے عالم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جب جاتے ہیں اور آپس میں ان میں بحث ہوتی ہے یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا چوٹ بھی لگ جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے کے عالم میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اتنی زور سے تھپڑ مارتے ہیں کہ ان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ جب ان کے اندر اسلام داخل ہو گیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا بھائی اتنا طاقتور ہے، وہ اتنے غصے کے عالم میں ہے، وہ اس وقت انہوں نے چوٹ بھی ان کو پہنچا دی. اس وقت وہ اسلام سے پھری نہیں بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ اے عمر تو چاہے جو بھی کر لے اب اسلام دل سے نہیں نکلے گا. یعنی جب ان کے اندر اسلام داخل ہو گیا تو وہ ان کے اندر وہ جوش اور وہ جذبہ تھا. اسلام جب داخل ہو گیا تو وہ اس چیز سے پھری نہیں، اس پر استقامت سے جمی رہی. یہ تھا اسلام سے محبت اور اس پر استقامت. اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے کون واقف نہیں ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے اندر جب اسلام داخل ہوا، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو ان کو کس قدر ٹارچر کیا گیا. لیکن انہوں نے اتنی ٹارچر کیے جانے پر بھی اسلام سے پھرنا پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئیں لیکن اسلام سے نہیں پھری. ان کے اندر کیا چیز تھی؟ اسلام سے محبت ہی تو تھی نا. اسلام سے محبت، وہ جوش، وہ جذبہ تھا، وہ استقامت تھی کہ جب اسلام داخل ہو گیا، اسلام حق ہے، اس بات کو سمجھ لیا تو پھر اس چیز سے پھری نہیں. تو یہ ہوتا ہے اسلام سے محبت. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو بھی ان تک اللہ کا پیغام پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کرام نے اس کو پورا کا پورا اگلے تک پہنچانے میں وہ لگ گئے تھے. اس ٹائم جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بنفس نفیس موجود تھے، لیکن جیسے ہی کوئی شخص اسلام کو قبول کرتا، اسلام کو جانتا، وہ فوراً ہی اس بات کو اگلوں تک پہنچانے میں لگ جاتا تھا. اور آج ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود نہیں ہے، ان کی تعلیمات آج ہمارے پاس موجود ہیں، تو آج ہم اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم اس کام کو اگلوں تک پہنچائیں اور اسلام سے بے انتہا محبت رکھیں. اسلام کو خود جانیں کہ آخر اسلام ہے کیا. کیونکہ اگر ہم اسلام کو خود نہیں جانیں گے تو کیسے اگلے لوگوں تک ہم اللہ کو خود نہیں جانیں گے تو کیسے اگلے لوگوں تک ہم اللہ کے پیغام کو پہنچا سکیں گے. فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص، کوئی سیلس مین کسی پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہوتا ہے تو جب تک وہ اس پروڈکٹ کی کوالٹی کو خود نہیں جانے گا وہ کیسے اس پروڈکٹ کو ٹھیک طرح سے سیل کر سکے گا؟ کر سکے گا کیا؟ اسی طرح سے ہم جب اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہوں تو ضروری ہے کہ ہم پہلے اسلام کو خود جانیں، اس کو اپنی ذات پر نافذ کریں، اسلام سے بے انتہا محبت رکھیں. اور اسلام سے محبت ہونے کے بعد ایک داعی کو ضروری ہے کہ جب وہ دعوت کا کام لے کر کھڑا ہو تو وہ
اللہ کی ذات سے اپنا تعلق بنائیں. یعنی جب ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنا تعلق بنائیں، رب سے اپنے ملاقات کرنے کے لیے ذریعہ اپنائیں، اپنے رب سے ہم بات کرتے ہوں، کیونکہ یہ دعوت کا کام اللہ ہی کا ہے. اور جب ہم اللہ سے اپنا تعلق بنائیں گے تب جا کے ہم اس کام کو کر سکیں گے. اور ایک داعی ہر وقت یہ یاد رکھے کہ وہ اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اس کی فرما برداری کے ہی لیے پیدا کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. ایک داعی ہر وقت یہ یاد رکھتا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی مکمل فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے حکم کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو اگلوں تک پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے. ایک داعی ہر وقت یہ یاد رکھتا ہے کہ ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے اور وہ صرف اپنے اوپر اللہ کا حکم لاگو کرتا ہے. جو دعوت کا کام لے کر کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر صرف اللہ کا حکم لاگو کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 57 میں ان الحکم الا للہ، حکم بس اللہ ہی کا ہے. یعنی ایک داعی اپنے اوپر اللہ کا حکم لاگو کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اور لوگوں کا جو چلتا آ رہا ہے اس چیز کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں. صرف اللہ کا حکم اپنے اوپر لاگو کرتا ہے. تو جو بھی دعوت کا کام لے کر کھڑا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کو اپنے اوپر لاگو کرے، اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارے. ہر وقت یہ یاد رکھے کہ اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا اور اللہ کی ذات سے وہ تعلق بنائے رکھے، اللہ سے وہ اکیلے میں بات کرتا ہو، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ذریعہ اپناتا ہو. اور اللہ سے ملاقات کرنے کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ ہے صلاح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. تو ہم نماز کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں. تو ایک داعی کو چاہیے کہ وہ نماز کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے، اللہ سے بات کرے، اس طرح سے نماز پڑھے گویا وہ اللہ سے بات کر رہا ہو. اور نماز ایسے ہی نہیں کہ بس اس کے ظاہر کو اپنا لیا، رکوع اور سجود کو بس اپنا لیا، فنش. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 1 اور 2 میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح پالی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. یعنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو دل لگا کر پڑھنا ہے، اس طرح سے کہ گویا ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. تو ایک داعی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے اور نماز میں اللہ سے ملاقات جب کرتا ہے تو اس میں اللہ سے مدد چاہتا ہے کہ اللہ ہماری اس کام میں مدد فرما. اللہ سے مدد چاہتا ہے. جو بھی کام لے کر وہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے دین کے لیے، جو کام وہ کرتا ہے اس میں صرف اللہ سے مدد چاہتا ہے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. اور اس دعوت کے کام میں اگر ایک داعی کو کہیں سے گائیڈنس ملے گی تو وہ ہے قرآن مجید. یعنی قرآن مجید ہی وہ شے ہے جو ہم کو صحیح اور غلط کا فرق بتائے گی. قرآن مجید کو اگر ہم ٹھیک طرح سے اچھی طرح سے اس کو تھامے رکھیں گے، اس کے مطابق حق اور باطل میں فرق کریں گے، تب جا کے ہم صحیح راستے پر ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاقْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یعنی کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیں. تھامنے کا مطلب ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس کے مطابق صحیح اور غلط میں فرق سمجھیں.
تو جب قرآن مجید کو ہم تھام لیں گے تو کبھی ڈگمگائیں گے نہیں۔ جب ایک داعی قرآن مجید کے ذریعے دعوت کا کام کرتا ہے تو پھر وہ غلط راستے پر نہیں جاتا ہے، وہ سیدھے راستے پر ہوتا ہے اور کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے ذریعے ہم مدد چاہیں، اور یہ جو ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ دعوت کی یہ اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعوت کے لیے دعوت کا ہم کو حکم دیا ہے، اور ہم سبھی کو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، تو یہ بات کسی تھرڈ پرسن کی نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی اللہ کے دین کا داعی ہوگا جو کہیں دور سے آئے گا، یا کوئی ایلین ہے جو آ کر دعوت کا کام کرے گا، یا منگل گرہ سے کوئی آئے گا اور وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا۔ یہ کسی تھرڈ پرسن کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہ ہمارے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم لوگوں کو حق بات کی طرف بلائیں۔ ہمیں سے ہر ایک فرد اللہ کے دین کا داعی ہے، ہم امت مسلمہ ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو حق بات کی طرف بلائیں۔ کوئی اور نہیں آئے گا اس کام کے لیے، ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ کون آئے گا جو دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا لوگوں تک، اب یہ ذمہ داری ہم امت مسلمہ کی ہے کہ ہم خود بھی اس بات پر ڈٹے رہیں، اللہ کے حکم کو اپنے اوپر لاگو کریں، اپنے اوپر نافذ کریں، اور اگلے انسان کو بھی اس بات کی طرف بلائیں۔ اگلا جو غلط راہ پر ہے اس کو اس بات کی طرف بلائیں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اس کو اس کی غفلتوں کو دور کرنے میں ہم خود ذریعہ بنیں، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہم بننے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو روز آخرت ہم کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ ہمیں گواہی کے لیے کھڑا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت وسط بنایا، ہم کو چین کی طرح بنایا ہے کہ ہم لوگوں پر گواہ بن جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام تو پورا کا پورا ہم تک پہنچا دیا، وہ روز آخرت گواہی بھی لے لیں گے کہ گواہی بھی دے دیں گے کہ اللہ باری تعالیٰ ہم نے آپ کے کلام کو پورا کا پورا پہنچا دیا۔ لیکن جب ہمیں گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا اس وقت کی گواہی کے لیے ہم تیار ہیں؟ روز آخرت ہماری سراؤنڈنگ جو ہوگی، ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہوں گے، وہ روز آخرت ہمارا دامن پکڑ لیں گے کہ تم کو تو پتا تھا، تم نے ہم کو کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ تو ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہوئے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی رضا میں زندگی گزاریں، اس کام میں اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنی زندگی اسی کام میں لگا دیں کہ اگلے تک اللہ کے پیغام کو ہم پہنچا دیں، جو پیغام ہم تک پہنچا اس کو اگلوں تک پہنچا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغونی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف، پہنچاؤ ایک آیت بھی صحیح۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچائے، جو باتیں ہم کو ایک آیت بھی اگر ہم کو پتہ چل رہی ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اگلے تک پہنچا دیں۔ اور اس کام میں کرنے میں، اس کام کو جب ہم لے کر کھڑے ہوں تو ایک داعی کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کرے۔ یعنی ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں، لیکن کس کے لیے؟ دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر ہم دنیا کے لیے کوئی یہ کام کریں گے کہ لوگ ہمیں جانیں کہ کتنی نیک ہیں، کتنی محنت اور مشقت کر رہی ہیں اللہ کے لیے، کتنی محنت اور مشقت کر رہی ہیں، صرف لوگوں کا دکھاوا ہمارے اندر یہ رہے گا تو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہے گا۔
اگر ہم نے دنیا کے دکھاوے کے لیے یہ کام کیا تو وہ دنیا ہی تک محدود رہ جائے گا. ہمیں اس کام کو کرنا ہے لیکن اللہ کے لیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں، کیونکہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ ہماری نیتوں پر ہی ہوتا ہے. ہم جو نیت کریں گے وہی بدلہ ہم کو ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب العلم باب نمبر 41 حدیث نمبر 52، راوی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اعمال بالنیہ، آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا. یعنی ہم جیسی نیت کریں گے وہی ہم کو بدلہ ملے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں مقصد کلیئر نہیں ہوتا ہے. جب ہم دعوت کا کام لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، تب ہی یہ نوبت آتی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ دعوت کا کام لے کر اگلے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کا دکھاوا ہوتا ہے، اس لیے ہم اگلے انسان کی ٹانگ کھینچنے میں لگ جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے ذہنوں میں مقصد واضح نہیں ہوتا ہے، ہم صرف دنیا کے لیے کام کرتے ہیں. اسی لیے اگلا انسان اگر دعوت کے لیے کھڑا ہوا ہے تو ہم اگلے انسان کو اس کام سے روکنے میں لگ جاتے ہیں، اگلے انسان کی ٹانگ کھینچنے میں لگ جاتے ہیں. اگر ہمارے ذہنوں میں مقصد واضح رہے نا تو یہ نوبت نہیں آئے گی کہ ہم اگلے کو اس کام سے روکیں، بلکہ اس کام میں اگلے کو ہم اور سپورٹ کریں گے کہ اگلا اس کام سے گرنے نہ پائے، اس کام کو چھوڑنے نہ پائے. ہمیں اس بات سے خوشی ہوگی کہ اللہ کے کام کو وہ بھی پہنچا رہا ہے، ہم بھی پہنچا رہے ہیں. تو ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے. اگر کوئی اور اس کام میں لگ رہا ہے تو ہم سب مل کر اس کو سپورٹ کریں، ہم سب اس کام میں لگیں. ہم بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں مقصد واضح نہیں رہتا ہے. تبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم خود دعوت کا کام نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو اگلے کو بھی اس کام سے روکتے رہتے ہیں. کوئی اور اس کام کو کرتا ہے تو ہم اس کو روک دیتے ہیں. تو ہم اللہ کے لیے اس کام کو کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 2 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اس کے دین کو خالص کر کے. یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، لیکن خلوص دل کے ساتھ، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اگر یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں اس کو اگلے لوگ دیکھیں، تو آخر یہ بتائیں کہ وہ جو عمل ہم دعوت کا کرتے ہیں، جو دعوت و تبلیغ کا جو ہم کام کرتے ہیں، اس کام کو کرنے والی، اس کام کو دیکھنے والی آخر وہ ذات ہو کون جو ہمارے اس کام کو اچھی طرح سے دیکھ سکے، جو ہمارے اس کام کی مشقتوں کو برداشت کرنے میں ہمارے دل کی گہرائی کو دیکھ سکے. دعوت کے کام کو ہم کتنی گہرائی سے، کتنے جوش اور جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، کون وہ دیکھ سکے. وہ ذات جوش اور جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، کون وہ دیکھ سکے. وہ ذات ہے کون؟ ہے کیا کوئی ذات؟ وہ ہے صرف اللہ رب العالمین کی ذات. وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہمارے عمل کی گہرائی کو بھی دیکھتا ہے، اور کام بھی اسی کا ہے. وہ جب ہم کو دیکھ رہا ہے تو پھر دوسرے لوگوں کا دکھاوا کیوں؟ اپنے جیسے ہی حقیر لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے ہم کام کریں گے. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں جاب کرتے ہیں تو کیا ایسا کرتے ہیں کیا کہ وہاں کا جو ہمارے ساتھ کے جو کلیگس ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کے جو امپلائیز ہوتے ہیں، ان سبھی کے سامنے ہم بہت ایمانداری سے کام کریں، لیکن جو وہاں کا ہیڈ ہے، جو ہمارا باس ہے، اس کے سامنے بہت لاپرواہی کریں؟ ایسا کرتے ہیں کیا کہ باس کے سامنے لاپرواہی کریں لیکن اپنے ساتھ کے امپلائیز کے سامنے بہت ایمانداری سے کام کریں؟ ایسا کرتے ہیں کیا؟ بلکہ اس کا اپوزٹ کرتے ہیں کہ باس کے سامنے ایک دم ایمانداری سے کام کرتے ہیں، چاہے اپنے ساتھ کے لوگوں کے سامنے لاپرواہی دکھاتے ہوں. تو جو ہم دعوت کا کام لے کر کھڑے ہوں، اس کام میں جس کا کام ہے وہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو ہمارے ساتھ کے جو لوگ ہیں ہم ان کو کیوں دکھائیں؟ جس کا کام ہے وہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہم اپنے جیسے حقیر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں
کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم اللہ کا کام کرنے کے لیے جب کھڑے ہو تو صرف اللہ کو دکھائیں. اور اللہ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت، ہر پل، ہر جگہ، یہاں تک کہ ہمارے دل کی گہرائی کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم کتنے جوش اور کتنے جذبے سے اس دعوت کے کام کو کر رہے ہیں. وہ سب اللہ دیکھتا ہے، تو وہ کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا کام ہے وہ دیکھ رہا ہے. فنش. ہم اللہ کے لیے کام کریں تو انشاءاللہ ہم کو کامیابی ملے گی. دنیا کے دکھاوے کے لیے ہم کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی. ہم کچھ ہی دن میں ڈھہ جائے گا. تو اب ہم سب مل کر اللہ کے لیے اس کام کو لے کر کھڑے ہو جائیں. یہ دعوت کا کام ہم سبھی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کام کو لے کر ہم کھڑے ہوں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اللہ کا کلمہ بلند کریں، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم لاگو ہو. کس بات کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس بات کا انتظار ہے؟ اس چھوٹی سی زندگی میں اتنا کام کر لیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگ جائیں کہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں. کیونکہ موت تو آنی ہی ہے نا. موت کب آئے گی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس جو چھوٹی سی زندگی ہم کو ملی ہے اس کو اللہ کی راہ میں کھپا دیں. جس لیے اللہ نے بھیجا اس مقصد کو پورا کرنے میں لگ جائیں. ہم سب اللہ کے دین کے داعی ہیں. اس بات کو لے کر ہم سب کھڑے ہو جائیں اور یہ عہد کر لیں یہیں سے، اسی وقت سے، کہ اب ہم سب اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. کہیں کوئی غلط کرتے دیکھیں گے تو اس کو غلط بات سے روکیں گے اور اس کو حق بات کی طرف بلائیں گے. اور اس کام میں اگر ہماری جان بھی چلی جائے نا تو بھی ہم اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے جتنے انعامات ہیں اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکتے. کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی اللہ نے ہم کو یہ زندگی دی ہے، ہم اس زندگی کو کھپا دیں اللہ کے لیے. اللہ کے جو انعامات ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگا دیں اور اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائیں. داعی کی جو صفات ہے، داعی کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں اس سب کو اپنے اندر لانے کی کوشش میں لگ جائیں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں لگ جائیں. اسی کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتی ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انشراح سورہ نمبر 94 آیت نمبر 7 اور 8 میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور جب آپ فارغ ہوں تو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے محنتیں کریں اور صرف اللہ ہی کی طرف رجوع ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر اسما پروین. الحمدللہ ہم سب نے سنا اور جانا کہ دعوت کا کیا معنی ہے، اصل میں دعوت ہے کیا، اور ایک داعی کے اندر یعنی اس شخص کے اندر جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کی ذاتی طور پر اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ ایک اچھا داعی ہو.